بچوں کے سر پر بزرگوں کا پیار کرنا، کتاب و سنت کی روشنی میں ایک مفصل، مدلل اور پراثر وضاحت۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین والآلہ و صحابہ اجمعین۔ ما بعد، تمہید۔ ہمارے معاشرے میں یہ منظر عام ہے کہ بزرگ حضرات چھوٹے بچوں اور بچیوں کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرتے ہیں، انہیں پیار دیتے ہیں اور دعائیں دیتے ہیں۔ یہ ایک فطری، محبت بھرا اور اخلاقی عمل سمجھا جاتا ہے، لیکن بعض لوگ اس پر اعتراض کرتے ہیں کہ کیا شریعت میں اس کی اجازت ہے؟ کیا یہ عمل بدعت غیر شرعی تو نہیں؟ آئیے اس مسئلے کو قرآن، حدیث اور فقہ کی روشنی میں نہایت واضح اور تحقیقی انداز میں سمجھتے ہیں۔ ایک، اسلام میں شفقت اور محبت کا بنیادی اصول۔ اسلام ایک ایسا دین ہے جو محبت، رحمت، شفقت اور اخلاق کو بنیادی حیثیت دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، لوگوں سے اچھی بات کرو، اور فرمایا، مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ ان آیات سے واضح ہے کہ اسلامی معاشرے میں نرمی، محبت اور خیر خواہی اصل اصول ہیں۔ دو، نبی کریم کی عملی سنت سب سے بڑی دلیل۔ نبی کریم کی حیات طیبہ اس عمل کی سب سے مضبوط دلیل ہے۔ ایک، بچوں کے سر پر ہاتھ پھیرنا۔ حضرت صاحب بنزد فرماتے ہیں، میں بچہ تھا، مجھے میری خالہ رسول اللہ کے پاس لے گئیں، اپنے میرے سر پر ہاتھ پھیرا اور برکت کی دعا فرمائی۔ صحیح بخاری۔ اس حدیث سے ثابت ہوا، بچوں کے سر پر ہاتھ پھیرنا، ان کے لیے دعا کرنا، ان سے شفقت کرنا، یہ سب نبی کی سنت ہے۔ دو، عمومی بچوں سے محبت۔ حضرت انس فرماتے ہیں، نبی بچوں کے ساتھ بہت شفقت کرتے تھے، انہیں سلام کرتے اور پیار فرماتے تھے۔ صحیح بخاری، صحیح مسلم۔ تین، یتیم کے سر پر ہاتھ رکھنے کی فضیلت۔ نبی نے فرمایا، جو شخص یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرے، اللہ تعالیٰ ہر بال کے بدلے نیکی عطا فرماتا ہے۔ مسند احمد۔ اس سے معلوم ہوا کہ سر پر ہاتھ پھیرنا صرف جائز نہیں، بلکہ باعث اجر و ثواب عمل ہے۔ تین، فقہی اصول، اہم ترین حصہ۔ اسلامی فقہ کا ایک بڑا اصول ہے، یعنی اصل اشیاء میں جواز ہے جب تک حرمت کی دلیل نہ ہو۔ اب سوال یہ ہے، کیا بچوں کے سر پر ہاتھ پھیرنے کی ممانعت قرآن اور صحیح حدیث میں ہے؟ جواب، نہیں، کوئی ممانعت موجود نہیں، بلکہ اس کے برعکس اس کی ترغیب موجود ہے۔ چار، یہ عمل کس درجے میں ہے؟ علماء کے مطابق یہ عمل مختلف حالتوں میں ہوتا ہے۔ ایک، مستحب عمل، چھوٹے بچوں کے لیے محبت، دعائے خیر کے ساتھ سر پر ہاتھ پھیرنا، یہ سنت اور مستحب عمل ہے۔ دو، مباح، جائز عمل، عام معاشرتی محبت کے طور پر، یہ بالکل جائز ہے۔ تین، احتیاط والی صورت، اگر کوئی غیر محرم بالغ لڑکی ہو اور فتنہ شہوت کا اندیشہ ہو تو پھر ہاتھ لگانے سے اجتناب بہتر ہے۔ یہ احتیاطی حکم ہے، حرمت نہیں۔ پانچ، نبی کا عملی توازن، بہت اہم نکتہ۔ نبی کریم کا طریقہ انتہائی متوازن تھا۔ بچوں کے ساتھ محبت، خواتین کے ساتھ شرعی حدود، ہر عمل میں حکمت اور تقوی۔ صحیح بخاری میں ہے، نبی نے عورتوں سے بیعت تو لی مگر ہاتھ نہیں ملایا۔ اس سے اصول نکلتا ہے، جہاں محبت ہو وہاں شفقت، جہاں حدود ہوں وہاں احتیاط۔ چھ، مخالفین کے اعتراضات اور ان کا جواب۔ اعتراض، نبی نے ہر عورت بچی کے سر پر ہاتھ نہیں رکھا، اس لیے یہ جائز نہیں۔ جواب، یہ استدلال درست نہیں، کیونکہ
نبی کا ہر عمل اوجوب نہیں ہوتا، اپنے بہت سے جائز کام نہیں بھی کیے، لیکن ان کی ممانعت بھی نہیں کی۔ اصول ترک فعل حرمت کی دلیل نہیں۔ اعتراض یہ غیر محرم کے لمس میں آتا ہے۔ جواب بالغ غیر محرم میں احتیاط لازم ہے، لیکن چھوٹے بچوں میں یہ مسئلہ نہیں، اور شریعت میں بچوں کو استثناء حاصل ہے۔ 7 معاشرتی فائدے۔ یہ عمل صرف جائز ہی نہیں بلکہ معاشرتی طور پر بہت مفید ہے۔ بچوں میں اعتماد پیدا ہوتا ہے، محبت اور اخلاق بڑھتا ہے، بزرگوں کی دعائیں بچوں کے لیے برکت بنتی ہے، معاشرہ نرم اور رحمدل بنتا ہے۔ خلاصہ نچوڑ شریعت کی روشنی میں چھوٹے بچوں کے سر پر پیار کرنا جائز، مستحب اور سنت نبوی ہے۔ دعا کے ساتھ سر پر ہاتھ پھیرنا باعث اجر اور برکت ہے۔ بالغ غیر محرم میں احتیاط تقوی اور بہتر عمل ہے۔ اس عمل کو ناجائز کہنا قرآن و سنت سے ثابت نہیں۔ دعا اللہ تعالی ہمیں نبی کریم کی سنتوں کو سمجھنے، اپنانے اور اپنے معاشرے میں محبت، رحمت اور اخلاق کو عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔